میرا نام نوید ہے۔ یہ واقعہ میری سچی آپ بیتی ہے۔ کچھ سال پہلے مجھے کسی کام سے مظفر آباد جانا ہوا۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ کچھ سامان ہے وہاں، میرے رشتہ دار ہیں، ان کو دے دینا۔ جن کو سامان پہنچانا تھا وہ میرے بھی جاننے والے تھے۔ میں اس دوست کے ساتھ ان کے گھر ایک بار جا چکا تھا۔ ان کا گھر مظفر آباد سے آگے ایک جگہ ہے ہٹیاں بالا، وہاں سے آگے جیپ سے 4-5 گھنٹے کا سفر تھا، وہاں تھا۔ پہلی جیپ صبح 11 بجے نکلتی تھی اور آخری جیپ 3 بجے نکل جاتی تھی۔ مجھے مظفر آباد سے نکلتے دوپہر 12 بج گئے تھے۔ ہٹیاں بالا کا سفر تو تھوڑا ہے مگر وین خراب ہونے کی وجہ سے 4 بج گئے۔ پہنچنے پر پتہ چلا کہ آخری جیپ بھی نکل گئی ہے۔ بہت پریشان ہوا۔ کچھ دیر پوچھ تاچھ کے بعد اندازہ ہو گیا کہ اگلے دن کا انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ہٹیاں بالا میں اس وقت رات گزارنے کے لیے ایک ہی ہوٹل تھا۔ میں ہوٹل میں اندر گیا، وہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کوئی کمرہ خالی نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس شخص کی کچھ منت سماجت کے بعد اس نے کہا کہ چوکیدار کا کمرہ خالی ہے، وہ گھر گیا ہوا ہے، میں اس میں بستر لگوا دیتا ہوں۔ یہ سن کر کچھ حوصلہ ہوا کہ رات سڑک پر تو نہیں گزارنی پڑے گی۔ خیر کمرہ ایک الگ سائٹ پر بنا ہوا تھا۔ میں اپنا سامان رکھ کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر سڑک پر ٹہلتا رہا۔ مغرب ہوتے ہی سب دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ ایک کھانے کا ہوٹل کھلا ہوا تھا جو دریا کے بالکل کنارے پر تھا۔ بہت خوبصورت منظر تھا۔ وہاں سے کھانا کھا کے واپس ہوٹل میں آیا، تب تک ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا۔ میں کمرے میں پہنچا، بلب بھی چھوٹا سا لگا ہوا تھا۔ کم روشنی کی وجہ سے ٹھیک سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ جا کر اس شخص سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بلب جل گیا تھا اور واش روم کا اتار کر لگایا ہے، یعنی واش روم میں بھی روشنی نہیں تھی۔ میں نے سوچا رات تو کاٹنی ہے، جیسے بھی ہو۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ سفر کی تھکاوٹ بھی تھی، پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ اچانک ایسے لگا کسی نے میری ٹانگ کو زور سے ہلایا ہے۔ میں ڈر کے اٹھ گیا۔ اٹھ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا خواب میں ڈر گیا ہوں شاید۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بجے تھے۔ میں دوبارہ لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ پھر اسی طرح سے محسوس ہوا میری ٹانگ کو باقاعدہ کسی نے ہلایا ہے۔ میں پھر ڈر کر اٹھ گیا۔ سوچنے لگا کہ کیا چکر ہے۔ ٹائم دیکھا تو ابھی 12:10 ہی ہوئے تھے۔ کچھ حد تک پریشان بھی ہوا مگر اپنا وہم سمجھ کر پھر لیٹ گیا۔ تھکن کی وجہ سے لیٹتے ہی پھر آنکھ لگ گئی۔ اسی طرح دوبارہ ہوا۔ اب کی بار دوسری ٹانگ کسی نے پکڑ کے پوری زور سے ہلائی۔ میں جیسے ہی ڈر کر اٹھا تو اٹھتے ہی جو کلمات آتے تھے پڑھنے شروع کر دیے۔ جلدی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا، جا کر اس شخص سے پوچھوں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آوازیں لگائی مگر ارد گرد کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں کافی دیر وہاں بڑے بینچ پر بیٹھا رہا مگر کوئی بندہ نہیں آیا۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند بھی بڑے عروج پر آ رہی تھی۔ ہمت کر کے کمرے میں واپس جانے کا ارادہ کیا۔ کمرے میں پہنچ کر جائزہ لینے کی کوشش کی مگر روشنی ناکافی ہونے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بس اتنا نظر آیا کہ کمرے میں میرے بستر سے آگے ایک بڑا سا پردہ لگا ہے۔ اس کے آگے کیا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا، دل کو کچھ حوصلہ ہوا اور آنکھ لگ گئی۔ پھر وہی ہوا، میری ٹانگ پکڑ کر کسی نے پھر سے ہلائی۔ میں پھر سے اٹھ گیا۔ اٹھتے ہی پھر سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور آیت الکرسی پڑھتے ساتھ ہی نیند آ گئی۔ پھر سے وہی ہوا، وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں ڈیٹھ بن کر لیٹا رہا اور پڑھتا رہا، پتہ نہیں کب آنکھ لگی۔ اب تو ہر 5 سے 10 منٹ کے بیچ اسی طرح کوئی ہلا کے اٹھاتا اور میں ورد شروع کر دیتا اور پھر آنکھ لگ جاتی۔ اب کی بار سوتے ہوئے اچانک سے کسی نے میری دونوں ٹانگوں کو اکٹھا ہلایا۔ میں خوف سے کانپنا شروع ہو گیا۔ اللہ سے خیریت سے رات کٹنے کی دعائیں مانگنے لگا اور ڈیٹھ بن کر لیٹا رہا۔
اچانک اذان کی آواز آئی۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ اب لوگ اٹھ جائیں گے۔ اذان پوری ہوتے ہی پھر سے میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ پھر کسی نے نہیں ہلایا اور نہ ہی جگایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی۔ باہر بہت خوبصورت نظارے تھے اور اچانک کمرے میں نظر دوڑائی تو پردہ نظر آتے ہی رات کے سارے واقعات یاد آ گئے۔ میں جلدی سے اٹھا، پردہ ہٹا کے دیکھا تو وہ کوئی بہت ہی پرانا اسٹور روم تھا۔ ٹوٹے پھوٹے بیڈ، کرسیاں اور پرانے گدے پردے کی اگلی طرف رکھے ہوئے تھے۔ سارا ماجرا سمجھ گیا میں کہ میرے اصرار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے سونے کے لیے اسٹور روم کو چوکیدار کا کمرہ بول کے دے دیا۔ بہرحال میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان اٹھا کر اگلے سفر پر چل دیا، مگر وہ رات آج تک نہیں بھولی اور یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ تھا کیا۔ شاید اس کمرے کے باسیوں کو میرا وہاں ہونا اچھا نہیں لگا، مگر جو بھی تھا بہت خوفناک تھا۔